السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وی ایف او اور غازیان گلیت بلتستان کے سربراہان، جنہوں نے ریٹائر فوج کے بزرگ اور معذور لوگوں کے لیے ویل چیئر کی فراہمی کے حوالے سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک تقریب منعقد کیا گیا ہے۔ غازیان گلیت بلتستان اور وی ایف او کے کیا مقاصد ہے، اور یہ غازیان کے ریٹائر افواج کے جو غازیان ہیں ان کے حوالے سے ان کی کیا خدمات ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اس کے حوالے سے روندو کے صدر سے ہم پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، آپ کی تنظیم کے حوالے سے بنیادی مقصد ہمیں بتا دیں، وی ایف او اور غازیان گلیت بلتستان کا کیا مقصد ہے، اور آپ نے آج کے جو ویل چیئر کی فراہمی کی حوالے سے تقریب منعقد کیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ بہت شکریہ شیر افضل صاحب، پاکستان ٹو نیوز۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے غازیان روندو اور بالخصوص غازیان اسٹاف یونین اور بالخصوص اس سے بھی غازیان تری کو یہاں پہ دو بہت ہی پرانے انجینئر جن کو فزیکلی پروگرام تھی، تو اس سلسلے میں آج یہاں پہ ہم ویل چیئر تقسیم کرنے آئے ہیں۔ تو میں پہلے ان تمام حضرات جو میرے غازیان روندو کے ممبرس بھی ہے، اسٹاف یونین کے صدر صاحب بھی ہے، اور خصوصاً تریکو کے صدر صاحب حاجی صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت سے وقت نکال کے یہاں پہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لایا۔ میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ رہی بات آپ نے کہا وی ایف او اور غازیان یہ پورا جی بی میں جتنے لوگ ریٹائر ہے پاک آرمی سے، ان تمام کا ایک منظم تنظیم ہے، اس کو غازیان کہتے ہیں۔ اور جو وی ایف او ہے، حکومت پاکستان کی طرف سے ایک ایسا ادارہ ہے جو ان پنشنروں کو فیسلٹیز مہیا کرنے کے لیے، ان پنشنروں کی پروگرام حل کرنے کے لیے، مسئلہ مسائل شہیدوں کا، شہداء کا، ان کا بہت سارے ہو رہے تھے، تو ان کو پہلے سولجر بورڈ تھی، سولجر بورڈ تو اب بھی ہے، اب ان سے بھی بڑھ چڑھ کے کام کرنے کے لیے وی ایف او گورنمنٹ آف پاکستان نے خصوصاً پاک آرمی کے میں شکریہ ادا کروں گا، آرمی چیف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک ادارے کو بھیجا جی بی میں، کہ جس کا ہیڈ ہے بریگیڈیئر ریٹائر علی نقی صاحب۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے کافی کچھ کام جی بی لیول پہ کی ہے، خصوصاً اس طرح کے پرانے پنشنروں کے لیے۔ تو وی ایف او غازیان کی ایک فیسلٹیز کرنے کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے کم از کم یہ جو روندو میں ہمیں 2 ملک دے دیا، یہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ایک دو جگہوں پہ دے دیا ہے، اسٹک میں دے دیا، اور اسی طرح تھوار میں دے دیا ہے۔ ابھی میں وی ایف او سے اور بھی امید رکھتا ہوں کہ یہ وی ایف او ادارہ باقی جو روندو کے ایک دو دیہات ہے، جیسے مندی سائڈ ہے، ہرپو ہے، تورمک ہے، جہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر انہوں نے فراہمی کی ہے، تو علی نقی صاحب اور ان کے ادارے سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ان جگہوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، اور آپ کے پاس اگر گنجائش ہے تو آپ ہمیں اویلیبل کریں۔ باقی غازیان ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اداروں کا مشکور ہے کہ ادارے جو ہے نا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے ہر سطح پہ۔ تو یہاں پہ ہمارا آفس سسٹم بنا ہوا ہے روندو میں، سینٹر روندو میں بھی ہے، اسی طرح تورمک میں بھی ہے، اسی طرح ابھی کوشش کر رہے ہیں ہم اسٹاف میں بھی غازیان کے ایک آفس کھلے۔ تو ہم ایک کمزور سے کمزور تک ہے، جو ریٹائر بہت پرانے لوگ ریٹائر ہے، ابھی یہ بیچارے کیا کریں گے، آنکھ سے معذور، چل پھر نہیں سکتے ہیں، تو ان کو وی ایف او کی طرف سے، سولجر بورڈ کی طرف سے، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے یہی چیزیں ان کے لیے سہولیات ہے، یہی چیزیں ان کے لیے فیسلٹیز ہے۔ جیسے کہ میں اپنی بات کروں کہ آج سے 3 مہینے پہلے ہم نے ایک پنشنر معذور تھا، اس کے لیے ہم نے چندہ جمع کر کے، جو جتنا غازی ہے روندو کا، ہم نے چندہ جمع کر کے 1,82,000 روپے ہم نے اس معذور فوجی کو دے دیا۔ اور فی الحال 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اسی تھوار محلے میں ایک غازی فوت ہو گیا تھا، حمزہ نام کا، اس کے بچے معذور تھے، بالکل معذور تھے، ان کے لیے ہم نے چندہ جمع کر کے روندو کے جو غازیاں ہیں اور آس پاس میں ہم نے اپنے جی بی کے غازیوں کو ریپورٹ کر کے ان کی طرف سے 2,62,000 روپے ہم نے نقدی تقسیم کیا، ان کو دے دیا، یہ جو مرحوم حمزہ کے بچوں کو۔ اسی طرح آج سے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم نے مخیر حضرات کو ریپورٹ کر کے، مخیر حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، ان سے ہم نے کچھ فائن آٹا 10 توڑے لا کے وہ تقسیم کیا، یہی پنشنر غریبوں کے لیے۔ اچھا 30 جوڑے کپڑے لا کے ہم نے ان کو تقسیم کیا۔
تو اسی طرح ہم اپنی سطح پہ اپنی بہاف پہ اپنی کوششوں سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی بندہ غریب نہ ہو، اور کوئی خصوصاً فوج سے جو ریٹائر آیا ہے، ہماری کوشش رہتی ہے کہ جی کوئی بندہ اس طرح کا مطلب جو کسی بے بسی کے عالم میں ہو، مجبوری حالت میں ہو. ہمارا مقصد یہی ہے، ہمارا افراد المقاصد میں ہی لکھا ہوا ہے، ہم حد الامکان ان کو ہم فیسلٹیز مہیا کریں. ابھی آپ نے حالیہ انٹرویو میں بتایا ہے کہ آپ نے جو کچھ ایسے مہیر حضرات کے لیے چندہ جمع کیا ہے کہ آپ کے جو ریٹائر فوج نے، کیا آپ کے جو وی ایف او ہے یا آپ کے غازیان کے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا امداد نہیں ہے کہ جو اس کو ڈائریکٹلی چندہ جمع کیے بغیر ان کو ڈائریکٹ دے سکے؟ یہ ابھی ہماری کوشش ہے. اب تک تو ہم نے گورنمنٹ سے یا جو ہمارے جی بی گورنمنٹ سے ابھی تک ہم نے کوئی چیز اس سے جو ہے تو مانگا نہیں ہے، لیکن ابھی ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو بھی رپورٹ کریں گے، تاکہ چندہ جمع کرنے سے اگر تھرو اور ویفو ادارے سے ہمیں ملے، تھرو اور ہمارا جی بی گورنمنٹ سے ہمیں ملے، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ابھی ان کو بتا دیں گے، تاکہ علاقے میں جوانی فوج میں ختم ہونے کے بعد وہ پنشن آتے ہیں، تو بعد پنشن آنے کے بعد جو ہے نا پرانی جو تنخواہ ہے وہ تنخواہ سے اس وقت گھر کو چلانا مشکل ہے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہم سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ گنے چنے تنخواہ سے اس وقت لوگ گھر کے چولہے نہیں چلا سکتے. اس وجہ سے اب ہماری کوشش ہے کہ ہم ویفو کو بھی رپورٹ کریں گے، ہم جی بی حکومت کو بھی رپورٹ کریں گے. کل ہماری ایک تنظیم کے ایک قیادت نے تنظیم کے ایک کچھ رکن جا کے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اس ٹاپک پہ بات چیت کی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ہماری بھی کوشش رہے گی کہ ہم حکومت سے جو ہماری یہاں کی انتظامیہ ہے ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس طرح کے جو مجبور لوگ ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی فیسلٹیز حکومت کی طرف سے، ویفو کی طرف سے ہو، تاکہ ان کی بھی